بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات و واقعات حضرت سلمان فارسی علیہ السلام۔ روایت کے مطابق حضرت سلمان فارسی کا نام روزبہ خوشنودان تھا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے تھے کہ میں اصفہان کے ایک دیہات کا رہنے والا تھا اور میرے والد اس دیہات کے رئیس تھے اور مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور مجھے گھر میں رکھتے جیسے لڑکیوں کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ مذہب کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا سوائے آتش پرستی کے جو میں دیکھتا تھا۔ میرے والد ایک عمارت تعمیر کرا رہے تھے، ان کا ایک کھیت تھا۔ ایک روز انہوں نے مجھ سے کہا، اے فرزند، عمارت کی تعمیر سے مجھے فرصت نہیں ہے، مجھے اپنی زراعت کی کوئی خبر نہیں، لہٰذا کھیت پر جاؤ اور کسانوں کو تاکید کر کے فوراً واپس آ جاؤ، دیر مت کرنا۔ غرض میں کھیت کی طرف چلا، راستے میں عیسائیوں کا کلیسا تھا، وہاں ان کی آوازیں سنی۔ میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ لوگوں نے کہا، یہ لوگ نصرانی ہیں اور عبادت کر رہے ہیں۔ تو میں اس کلیسا میں داخل ہو گیا تاکہ ان کے حالات دیکھوں۔ مجھے ان کی عبادت دیکھ کر پسند آئی اور میں ان کے پاس بیٹھا رہا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ ادھر میرے والد نے میری تلاش میں لوگوں کو ہر طرف بھیجا۔ میں رات کو گھر واپس گیا اور کھیت پر نہیں گیا۔ میرے والد نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں تھے؟ میں نے کہا کہ میں کھیت کے راستے میں ایک کلیسا کی طرف سے گزرا، مجھے ان کی عبادت کا طریقہ اور دعا کرنا پسند آیا۔ میرے والد نے کہا، ایسا نہیں ہے، ہمارے باپ دادا کا دین ان کے دین سے بہتر ہے۔ میں نے کہا، نہیں، خدا کی قسم، ایسا نہیں ہے، وہ خدا کی پرستش کرتے ہیں اور تم آگ کو پوجتے ہو جس کو اپنے ہاتھ سے جلاتے ہو، اور اگر اس سے غافل ہو جاتے ہو تو وہ مر جاتی ہے، یعنی بجھ جاتی ہے۔ یہ سن کر میرے والد نے میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال دیں اور گھر میں قید کر دیا۔ ایک شخص کو میں نے نصرانیوں کے پاس بھیجا اور ان سے دریافت کیا کہ تمہارے دین کی بنیاد کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا، شام میں۔ تو میں نے ان کو پیغام بھیجا، جب شام سے کچھ لوگ تمہارے پاس آئیں اور وہ جانے لگیں تو مجھے آگاہ کرنا۔ شام سے لوگ آئے اور جب واپس جانے لگے تو مجھے آگاہ کیا گیا۔ تو میں نے اپنے پیروں کی بیڑیاں نکالیں اور ان سے جا ملا اور شام کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب شام پہنچا میں نے دریافت کیا کہ اس دین کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں نے بتایا، وہ عالم جس کا کلیسا بڑا ہے، وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ میں اس کے پاس رہنے لگا، لیکن وہ ناشائستہ آدمی تھا۔ غرض میں تھوڑے دنوں اس کے پاس رہا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس کی جگہ ایک دوسرے عالم کو مقرر کیا گیا، وہ ان میں سب سے زیادہ زاہد تھا، اس کی عبادت سب سے زیادہ تھی۔ میں برابر اس کی خدمت میں رہتا یہاں تک کہ اس کی وفات کا وقت آیا۔ میں اس کو بہت عزیز رکھتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم سوئے آخرت روانہ ہوتے ہو، مجھے کس کے سپرد کرتے ہو؟ اس نے کہا، ایک عالم موصل میں ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، جب تم اس کے پاس پہنچو گے تو اس کو میری ہی مانند پاؤ گے۔ پھر میں موصل اور اس کے بعد نصیبین کے راہبوں کے ساتھ رہا۔ نصیبین کے عالم نے آخری وقت میں میرے پوچھنے پر اموریہ کے عالم کا بتایا۔ اس کے ساتھ ایک مدت تک رہا۔ مویشی اور کچھ مال میں نے کمایا۔ جب اس کی وفات کا وقت آیا میں نے پوچھا، مجھے کس کے حوالے کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا، میرے خیال میں تو کوئی ایسا نہیں جو ہماری طرح اس زمانے میں ہو، لیکن اس پیغمبر کی بعثت کا وقت قریب آ گیا جو مکہ میں ظاہر ہوگا، جس کا محل ہجرت 2 پہاڑوں کے درمیان زمین ہے جہاں خرمے کے بہت زیادہ درخت ہوں گے۔ اس پیغمبر کی بہت سی علامتیں ظاہر ہوں گی، وہ صدقہ نہیں بلکہ ہدیہ تناول کرتا ہوگا، اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ جناب سلمان کہتے ہیں، اس کو دفن کرنے تک میں وہیں رہا۔ وہاں بنی کلب کے تاجروں کی ایک جماعت عرب سے آئی۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ عرب تک لے چلیے، یہ مال اور مویشی جو میں نے حاصل کیا ہے لے لیجئے۔ ان لوگوں نے منظور کیا اور میں ان کے ساتھ ہو لیا اور وادی القریٰ تک پہنچا۔ جب میں وہاں پہنچا تو ان لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا اور مجھے غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ جب میں نے وہاں خرمے کے درخت دیکھے مجھے امید ہو گئی کہ یہ وہی مقام ہے جہاں پیغمبر آخر الزماں مبعوث ہوں گے۔ غرض میں اس یہودی کے پاس رہا، پھر بنی قریظہ کے یہودی نے مجھے خرید لیا اور مجھے مدینہ لے آیا۔ میں اس یہودی کے پاس ایک مدت تک رہا، یہاں تک کہ میں نے سنا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں مبعوث ہوئے۔ چونکہ میں غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اس سبب سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزید حالات معلوم نہ کر سکا، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی جانب ہجرت کی اور قباء میں تشریف فرما ہوئے۔